الماس لیکچرز میں خوش آمدید۔ علم و ادب کی تشنیکی بجھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم علامہ اقبال کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا کے بالکل ابتدائی دور کا جائزہ لے رہی ہیں، یعنی وہ کلام جو انہوں نے 1905 میں یورپ جانے سے پہلے لکھا۔ ہمارے پاس اس کتاب کا متن ہے اور ساتھ ہی شیخ عبد القادر کا لکھا ہوا ایک بہت ہی دلچسپ دیباچہ بھی ہے۔ میں یہ دیباچہ پڑھ رہی تھی اور ایک بات نے مجھے بہت چونکایا کہ اقبال اپنے ابتدائی کلام پر مرزا داغ دہلوی سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، داغ دہلوی سے؟ داغ جو زبان و بیان اور روایتی غزل کے بادشاہ مانے جاتے تھے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ان نظموں کو پڑھنا نہیں بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ایک نوجوان شاعر جو داغ کی شاگردی میں ہے وہ کیسے اپنی ایک بالکل الگ آواز تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے بات پکڑی ہے۔ شیخ عبد القادر کا دیباچہ وہ اس دور کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں اردو شاعری ایک طرح کے جمود کا شکار تھی۔ وہی پرانے موضوعات، گل و بلبل، شمع و پروانہ، بس بار بار دہرائے جا رہے تھے۔ اچھا۔ ایسے میں لاہور کے ادبی حلقوں میں، خاص طور پر انجمن حمایت اسلام کے مشاعروں میں، ایک نوجوان کی آواز گونجنا شروع ہوئی جس کا انداز سب سے الگ تھا۔ وہ اقبال تھے۔ تو مطلب لوگ کچھ نیا سننا چاہتے تھے؟ بالکل۔ دیباچے سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی شہرت کا آغاز ہی ایک طرح سے روایات کو توڑنے سے ہوا۔ وہ مشاعروں میں غزل سنانے آتے تو لوگ ان سے نظم کی فرمائش کرتے۔ اچھا، یہ تو اس زمانے میں ایک نئی بات ہوگی۔ جی، بہت نئی بات تھی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی سامعین خود ہی روایتی چیزوں سے اکتا چکے تھے اور اقبال نے انہیں وہ نیا پن دیا۔ تو اگر ہم کتاب کے حصہ اول کو دیکھیں تو پہلی ہی نظم ہے ہمالا۔ جی، یہ نظم تو ایک طرح سے اعلان ہے کہ اب شاعری صرف زلف و رخسار تک محدود نہیں رہے گی۔ بالکل، اور یہ صرف ایک پہاڑ کی تعریف نہیں ہے۔ اقبال ہمالا کو ایک زندہ، ایک باشعور وجود کے طور پر مخاطب کر رہے ہیں۔ وہ اسے ہندوستان کا پاسباں کہہ رہے ہیں، اس کی تہذیب کا محافظ۔ صحیح۔ ذرا یہ شعر دیکھیں۔ اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ واہ! یہاں ہمالیہ صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں رہا، وہ ایک قومی، ایک تہذیبی علامت بن گیا ہے۔ وہ اسے ایک ایسی قدیم ہستی کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس نے تاریخ کے نہ جانے کتنے ادوار دیکھیں۔ اور وہ فطرت سے ایک ذاتی تعلق بھی قائم کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل۔ جب وہ کہتے ہیں کہ لیلی شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، تو یہ ایک بہت ہی گہرا، ایک رومانی تعلق ہے جو اس دور کی شاعری میں کم نظر آتا تھا۔ تو ایک طرف وہ ہمالیہ جیسی عظیم اور پرشکوہ نظم لکھ رہے ہیں، لیکن اسی سانس میں وہ بچوں کے لیے بھی لکھ رہے ہیں۔ ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، بچے کی دعا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ عجیب اس لیے لگتا ہے کہ ہم شاعری کو صرف بڑوں کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں اقبال کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا؟ شیخ عبد القادر بتاتے ہیں کہ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کے لیے اقبال خاص طور پر نظمیں لکھتے تھے، اور ان کا مقصد تھا نئی نسل کی اخلاقی اور فکری تربیت کرنا۔ اچھا۔ وہ مغربی ادب سے کہانیاں لے رہے تھے، جیسے ریلف والڈو ایمرسن کے نظم سے ماخوذ ایک پہاڑ اور گلہری، لیکن انہیں ایک مشرقی اور اسلامی رنگ دے رہے تھے۔ یعنی وہ صرف ترجمہ نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ان کہانیوں کے ذریعے بڑے بڑے فلسفے سمجھا رہے تھے۔ اور ایک پہاڑ اور گلہری تو اس کی بہترین مثال ہے۔ پہاڑ اپنے آپ پر غرور کرتا ہے، گلہری کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن گلہری کا جواب کمال کا ہے۔ کمال کا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں اقبال کا اصل جوہر نظر آتا ہے۔ گلہری جو جواب دیتی ہے وہ اقبال کے پورے فلسفہ خودی کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتی ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ واو! یہ ایک انقلابی خیال ہے کہ کائنات میں آپ کا سائز، آپ کی ظاہری حیثیت اہم نہیں، بلکہ آپ کا کام، آپ کا مقصد اہم ہے۔ صحیح۔ ایک چھوٹی سی گلہری کی زبان سے اقبال یہ درس دے رہے ہیں کہ ہر وجود، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنی جگہ پر اہم اور بامقصد ہے۔ یہی تو خودی کا بنیادی تصور ہے۔ تو یہ صرف بچوں کی ایک کہانی نہیں، یہ تو اقبال کے پورے فلسفے کا بیج ہے جو ایک چھوٹی سی گلہری کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ جی، اور پھر بچے کی دعا ہے۔
یہ نظم تو ہم سب نے اسکول کی اسمبلی میں پڑھی ہیں، آج بھی اس کی سادگی دل کو چھو لیتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ دعا صرف ایک بچے کی ذاتی خواہشات نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے لیے ایک لاہ عمل ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہاں شمع کا استعارہ بہت گہرا ہے۔ بہت گہرا ہے۔ شمع خود جلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے، یعنی میری زندگی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے وقف ہو جائے۔ صحیح۔ پھر آگے وہ کہتا ہے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ ایک بچے کے دل میں وطن کی محبت کا بیج بونے کا اس سے خوبصورت طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کی ایک اور نظم ہمدردی ہے جو ولیم کوپر کی نظم سے لی گئی ہے۔ اس میں بلبل اور جگنو کی کہانی ہے۔ یہ بھی بظاہر ایک سادہ سی کہانی ہے۔ کہانی سادہ ہے لیکن پیغام بہت بڑا ہے۔ جب بلبل رات کے اندھیرے میں پریشان ہے تو جگنو آ کر کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں تمہارے راستے میں روشنی کروں گا کیونکہ خدا نے مجھے دیا ہی یہی کام ہے۔ اور پھر نظم اس شعر پر ختم ہوتی ہے جو آج بھی ایک ضرب المثل ہے۔ جی بالکل، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یہاں بھی وہی خیال ہے، دوسروں کے لیے جینا۔ اقبال مغرب سے کہانی کا ڈھانچہ لے رہے ہیں لیکن اس میں روح مشرقی ڈال رہے ہیں۔ اچھا، بچوں کی نظموں سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو اسی دور میں ہمیں عقل و دل جیسی خالص فلسفیانہ نظم بھی ملتی ہے۔ یہ ایک مختصر مکالمہ ہے لیکن اس میں اقبال کے بعد کے کلام کے بہت سے بڑے موضوعات چھپے ہوئے ہیں نا؟ جی بالکل، یہ عقل اور عشق کی وہ بحث ہے جو اقبال کے ہاں ہمیشہ چلتی رہی۔ اس نظم میں عقل اپنے علم، اپنی منطق پر بڑا فخر کرتی ہے، لیکن دل کا جواب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم علم حاصل کرتی ہو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ اچھا، علم تجھ سے تو دیکھنا مجھ سے، تو ہے راز ہستی کو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں۔ تو یہ علم کی دو سطحیں ہیں؟ جی، ایک وہ علم جو کتابوں اور منطق سے حاصل ہوتا ہے جسے اقبال علم کہتے ہیں، اور دوسرا وہ علم جو وجدان، احساس اور براہ راست تجربے سے حاصل ہوتا ہے جسے وہ نظر یا عشق کہتے ہیں۔ اور شمع و پروانہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے۔ یہ استعارہ تو روایتی شاعری میں بہت عام ہے، تو کیا یہاں اقبال داغت کی روایت میں بات کر رہے ہیں یا کچھ نیا کہہ رہے ہیں؟ سوال بہت اچھا ہے۔ شمع اور پروانے کا موضوع تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، داغ کے یہاں بھی مل جائے گا، لیکن فرق نقطہ نظر کا ہے۔ کیا فرق ہے؟ روایتی شاعری میں یہ اکثر عاشق کی بیچارگی کی داستان ہوتی ہے، اقبال اسے ایک فلسفیانہ بحث بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف عاشق اور معشوق کا قصہ نہیں رہتا بلکہ یہ حق کے متلاشی اور خود حقیقت مطلق کے درمیان ایک مکالمہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ داغ کے اثر سے نکل کر اپنی الگ راہ بنا رہے ہیں۔ یعنی وہ روایتی سانچے استعمال کر رہے ہیں لیکن ان میں جو مواد ڈال رہے ہیں وہ بالکل نیا اور فلسفیانہ ہے۔ بالکل۔ اسی دور میں انہوں نے مرزا غالب کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ غالب پر نظم لکھنا یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ کیا یہ صرف ایک استاد کو سلام ہے یا اقبال خود کو ان کے برابر سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ غالب کی عظمت کا کھلا اعتراف ہے، لیکن دوسری طرف جب ایک شاعر اپنے کسی پیشرو پر نظم لکھتا ہے تو وہ خود کو اسی روایت کا وارث بھی قرار دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام غالب نے کیا تھا، یعنی شاعری کو فکر و فلسفہ سے جوڑنے کا، میں اسی کام کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ ایک طرح سے مشعل آگے بڑھانے کا لمحہ ہے۔ اور پھر کچھ بہت ذاتی نوعیت کی نظمیں ہیں جیسے ماں کا خواب یا پرندے کی فریاد۔ یہ نظمیں تو دل پہ سیدھا اثر کرتی ہیں۔ پرندے کی فریاد میں ایک قید پرندہ، جی، وہ اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتا ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ یہ پڑھ کر صرف ایک پرندے کا دکھ محسوس نہیں ہوتا، اور یہی اس نظم کی عظمت ہے۔ یہ بظاہر بچوں کے لیے لکھی گئی ہے لیکن اس کا کینوس بہت وسیع ہے۔ یہ قید پرندہ غلامی کی ایک طاقتور علامت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ جب وہ کہتا ہے آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، تو یہ صرف ایک گھونسلے کی بات نہیں رہتی، یہ وطن کی آزادی کا استعارہ بن جاتی ہے۔ اس ابتدائی دور میں اقبال براہ راست سیاسی نعرے بازی نہیں کر رہے، تو وہ استعاروں کا سہارا لے رہے ہیں۔ جی، وہ ایسی آفاقی علامتوں اور استعاروں کا سہارا لے رہے ہیں جو ہر دور اور ہر انسان کے دل کو چھو لیں۔ تو اگر ہم اس پورے دور کا خلاصہ کریں
تو یہ واضح ہے کہ یہ اقبال کی فکر کا ایک ابتدائی خاکہ ہے۔ یہاں مستقبل کے تمام بڑے موضوعات کے بیج موجود ہیں۔ جی، فطرت سے گہرا تعلق، بچوں کی تربیت کے ذریعے قوم کی تعمیر کا خواب، عقل اور عشق کی بحث اور آزادی کی تڑپ، سب کچھ یہاں ایک ابتدائی شکل میں موجود ہے۔ بالکل، یہ تنوع کا دور ہے۔ اقبال ایک طرف مغربی ادب سے استفادہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف غالب کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ داغ کے شاگرد بھی ہیں، لیکن ان کے موضوعات بالکل الگ ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ انقلابی اقبال نہیں ہے جنہیں ہم شکوہ یا جواب شکوہ میں دیکھتے ہیں، لیکن اس انقلابی فکر کی بنیاد اسی دور میں رکھی جا رہی تھی۔ یہ ایک ایسی زرخیز زمین تھی جس پر بعد میں ان کی شاعری اور فلسفے کی عظیم الشان عمارت تعمیر ہوئی۔ اس دور کی شاعری کو پڑھتے ہوئے ایک خیال میرے ذہن میں آتا ہے۔ اقبال یہاں مغربی نظموں سے خیالات اور کہانیاں لے رہے ہیں، انہیں مقامی رنگ دے رہے ہیں۔ یہی اقبال بعد میں مغرب کے سب سے بڑے تہذیبی نکات بن کر ابھرے۔ جی، تو یہ سوچنا دلچسپ ہے کہ فکر کے اس ابتدائی مرحلے میں مغرب سے یہ استفادہ ان کے بعد کے خیالات پر کیسے اثر انداز ہوا۔ کیا مغرب کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے پہلے اس کا شاگرد بننا ضروری تھا تاکہ بعد میں اس پر ایک مدلل تنقید کی جا سکے؟ جی، یہ وہ کلام ہے جو 1905 سے 1908 کے درمیان لکھا گیا۔ اب دیکھیں تو یہ صرف 3 سال کا عرصہ ہے، لیکن اقبال کی شاعری اور ان کی فکر کی دنیا میں یہ 3 سال ایک صدی جیسے ہیں۔ آپ نے بہت اہم بات کی۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان 3 سالوں میں آخر ایسا کیا ہوا کہ اقبال کی شاعری میں ایک زبردست ایک فکری انقلاب برپا ہو گیا۔ بالکل۔ یہ صرف تاریخوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ ایک شاعر کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفکر شاعر بننے کی کہانی ہے، اور اس کہانی کا جو مرکز ہے وہ ہے اقبال کا یورپ کا سفر۔ تو آئیے اسی فکری سفر کا جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کی فہرست پر جب نظر پڑتی ہے تو ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے، 1905۔ یہ سال ایک لکیر کی طرح ہے نا، جو پہلے اور دوسرے حصے کو الگ کرتی ہے۔ صحیح۔ پہلے حصے کی آخری نظم بھی 1905 کی ہے اور دوسرے کی پہلی نظم بھی 1905 سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو اس سال میں ایسا کیا خاص تھا کہ اسے ایک سنگ میل بنا دیا گیا؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ دیکھیں، شیخ عبد القادر جو اقبال کے بہت گہرے دوست تھے اور جنہوں نے بانگ درا کا دیباچہ لکھا، جی، وہ بتاتے ہیں کہ 1905 وہ سال ہے جب اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان روانہ ہوئے، پہلے کیمبرج اور پھر جرمنی گئے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اچھا۔ اب تک وہ مغرب کو کتابوں میں پڑھ رہے تھے، لیکن اب وہ مغربی فلسفہ، تہذیب، سماج، ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس میں سانس لے رہے تھے۔ تو یہ صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک ذہنی اور روحانی ہجرت تھی۔ یہ کتنا بڑا ذہنی انقلاب ہوگا۔ مطلب اس دور میں جب برصغیر میں زیادہ تر شاعری ذاتی غم، عشق و محبت کی روایتی داستانوں یا مقامی سیاست کے گرد گھوم رہی تھی، جی جی، ایک شاعر کا اچانک کائنات، انسانیت، تہذیبوں کے تصادم جیسے موضوعات پر بات کرنا، یہ تو بہت غیر معمولی رہا ہوگا۔ کیا اس وقت کے پڑھنے والے اس تبدیلی کے لیے تیار تھے؟ یہی تو اس دور کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ اس تجربے نے ان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ دیباچے کے مطابق ان کی نظر جو پہلے ہندوستان کی محبت اور مقامی موضوعات تک محدود تھی، وہ اب آفاقی ہو گئی۔ آفاقی ہو گئی۔ جی، ان کی شاعری کا محور وطن سے نکل کر پہلے پوری امت مسلمہ اور پھر پوری انسانیت کے مسائل بن گئے۔ وہ ایک قوم پرست شاعر سے ایک ایسے مفکر کے روپ میں ڈھلنے لگے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل بنانا چاہتا تھا، لیکن اپنی شرائط پر۔ اور یہ تبدیلی نظموں کے عنوانات میں بھی صاف دکھائی دیتی ہے۔ پہلے حصے میں ہمیں ایک پہاڑ اور گلہری ملتی ہے، بچے کی دعا یا ماں کا خواب جیسی نظمیں ہیں۔ بالکل۔ بہت خوبصورت ہیں، سبق آموز ہیں، لیکن ان کا دائرہ ایک خاص حد تک ہے۔ جیسے ایک پہاڑ اور گلہری میں وہ کہتے ہیں، جی، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ایک سیدھا سادہ اخلاقی سبق ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم نظمیں ہیں، انہوں نے نسلوں کی تربیت کی ہے۔ لیکن اب دوسرے حصے کے عنوانات دیکھیں، محبت، حقیقت حسن، انسان، حسن و عشق۔
بالکل مختلف ہے۔ یہ عنوانات خود بتا رہے ہیں کہ شاعر اب فطرت کے مظاہر سے آگے بڑھ کر ان کی حقیقت، ان کے پیچھے جو اصول کار فرما ہیں، اس فلسفے پر غور کر رہا ہے۔ وہ اب صرف یہ نہیں بتا رہے کہ کیا ہے، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ہے۔ تو آئیے ان میں سے کسی ایک نظم کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ حقیقت حسن کو ہی لے لیں، اس میں وہ صرف ظاہری خوبصورتی کی بات تو نہیں کر لے ہوں گے؟ بالکل نہیں، یہیں سے اقبال کا فلسفیانہ سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ حسن کے روایتی تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا حسن صرف دیکھنے والی آنکھ میں ہے یا اس چیز میں جس میں وہ نظر آتا ہے؟ اچھا وہ ایک بہت گہرا سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک شعر ہے، جی، حسن انسان کی اگر برق تجلی نہ ہو، کیا حقیقت ہے بھلا روئے گل و لالا کی؟ واہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کا شعور، اس کی دیکھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھول کی خوبصورتی کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یعنی کائنات کا حسن انسان کے دم سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فلسفیانہ نکتہ ہے جو وہ اس دور میں پیش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ کائنات کے مرکز میں انسان کو رکھ رہے ہیں۔ واہ! اسی دور کی ایک نظم عبد القادر کے نام کا بھی خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ یہ نظم تو جیسے ان کی ذاتی ڈائری کا ایک ورق لگتی ہے نا، جو انہوں نے لندن سے اپنے دوست کو لکھی۔ بالکل۔ اس میں ان کی اندرونی کشمکش کی کیا جھلک ملتی ہے؟ یہ نظم ان کے ذہنی اور جذباتی سفر کی بہترین عکاسی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک سے، اس کی علمی ترقی سے مروب نہیں ہوئے، بلکہ اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال رہے تھے۔ وہ اس تہذیب کے اندر ایک روحانی خالی پن کو محسوس کر رہے تھے۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ یہ وہ لندن میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ جی، لندن میں رہتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی اداروں اور فکری مراکز میں زندگی کی اصل روح موجود نہیں۔ یہ نظم ایک طرح سے مغرب کے بارے میں ان کے آئندہ کے تمام خیالات کا پیش خیمہ تھی۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ بانگ درا کا دوسرا حصہ اقبال کے مغربی تہذیب کے ساتھ ایک طویل اور گہرے فکری مکالمے کا نقطۂ آغاز ہے؟ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ یہ ایک مکالمے کا آغاز ہے، اور یہ کوئی سادہ مکالمہ نہیں ہے۔ وہ مغرب کو یکسر رد نہیں کرتے۔ بالکل، وہ اسے یکسر رد نہیں کرتے۔ انہوں نے مغرب کی علمی ترقی، محنت کی عظمت اور نظم و ضبط کو سراہا، لیکن ساتھ ہی اس کی روحانیت سے خالی، مادہ پرستانہ سوچ اور تنگ نظر قوم پرستانہ نظریات پر شدید تنقید کی۔ اور ان کی شاعری کا کمال یہی ہے کہ وہ صرف تنقید نہیں کرتے، نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک متبادل نظریہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اقبال صرف مغرب کے ناقد تھے، لیکن یہ تنقید سمجھ آتی ہے۔ کیا اس دور میں کوئی ایسی نظم بھی ہے جہاں وہ مغرب کی کسی چیز سے واقعی متاثر ہوئے ہوں، یا یہ مکالمہ یک طرفہ تنقید ہی تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ براہ راست تعریف شاید نہ ملے، لیکن ان کی شاعری میں مغرب کی توانائی، اس کی سائنسی جستجو اور عمل کی قوت کا اعتراف بار بار ملتا ہے۔ وہ دراصل مغرب کی اسی قوت کو اسلامی روحانیت کے ساتھ جوڑ کر ایک نئی ترکیب بنانا چاہتے تھے۔ اچھا، ان کا مسئلہ مغرب کی ترقی سے نہیں تھا، بلکہ اس ترقی کی سمت سے تھا جو انسانیت کو روحانیت سے دور لے جا رہی تھی۔ اور اس پیچیدہ مکالمے کی سب سے بہترین مثال شاید اس دور کے آخر میں لکھی گئی نظم سقلیہ یعنی سسلی ہے۔ بلا شبہ، ظاہراً یہ نظم سسلی کے جزیرے پر مسلمانوں کے شاندار ماضی کا ایک مرثیہ ہے، ایک نوحہ ہے۔ لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں تو یہ صرف تاریخ کا بیان نہیں ہے۔ یہ نظم مغرب کی سرزمین پر کھڑے ہو کر اپنی ہی تہذیب کے عروج و زوال پر ایک گہرا تفکر ہے۔ وہ اس جزیرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جی، رلاتا ہے ترا نظارہ اے سقلیہ دل کو، کہانی عہد سلف کی ترا فسانہ ہے۔ لیکن پھر وہ صرف رونے پر اکتفا نہیں کرتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں، گایا تھا کبھی گہوارہ تہذیب جو تو نے، اب تک ہے تخیل کو ترنم ترا شیری۔ واہ، یہاں وہ صرف رو نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تہذیب کی جو موسیقی تھی، اس کا جوہر تھا، وہ آج بھی انسانی تخیل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ماضی پرستی نہیں، بلکہ ماضی سے طاقت حاصل کرنے کی دعوت ہے۔ اور یہ مغرب کو ایک خاموش جواب بھی ہے۔ جی، کہ تہذیب صرف عمارتوں اور مادی ترقی کا نام نہیں، بلکہ اس کی ایک روح بھی ہوتی ہے۔ اور خیالات میں یہ گہرائی صرف موضوعات تک تو محدود نہیں رہی ہوگی۔ ظاہر ہے اس نے اقبال کے لکھنے کے انداز، ان کی زبان، ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا ہوگا، ہے نا؟ بالکل،
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ زبان ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ کیا دوسرے حصے میں بھی یہی سادگی برقرار رہی؟ نہیں، اور یہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی۔ موضوعات کی گہرائی کے ساتھ ساتھ زبان اور اسلوب میں بھی ایک واضح ارتقا نظر آتا ہے۔ دیباچے کے مطابق اس دور کی شاعری میں زبان زیادہ پختہ، اسلوب زیادہ سنجیدہ اور فکر انگیز ہو گیا۔ فارسی تراکیب کا استعمال بڑھ گیا ہوگا؟ جی، فارسی تراکیب کا استعمال بڑھ گیا، مگر اس کی وجہ محض علمیت دکھانا نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نئے اور پیچیدہ فلسفیانہ خیالات کے اظہار کے لیے اردو کے موجودہ دامن کو تنگ محسوس کر رہے تھے۔ یعنی اب ان کے مخاطب صرف بچے یا عام پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا طبقہ تھا جو ان گہرے فلسفیانہ مباحث کو سمجھ سکے۔ بالکل، زبان کی یہ تبدیلی دراصل فکر کی تبدیلی کا لازمی نتیجہ تھا۔ مثال کے طور پر حسن و عشق کی زبان دیکھیں۔ جی، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم۔ اب آپ اس شعر کا موازنہ لب پہ آتی ہے دعا سے کریں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں اپنی جگہ خوبصورت ہیں، لیکن دونوں کا فکری اور لسانی کینوس بالکل مختلف ہے۔ یہ زبان کی وہ پختگی تھی جو آگے چل کر شکوہ، جواب شکوہ اور پھر اسرار خودی جیسی عظیم تخلیقات کی بنیاد بنی۔ صحیح۔ اگر وہ اپنی زبان اور اسلوب کو اس دور میں نہ بدلتے تو شاید وہ اپنے بعد کے خیالات کا اظہار اتنی خوبصورتی اور قوت سے کبھی نہ کر پاتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بانگ درا کا دوسرا حصہ یعنی 1905 سے 1908 کا کلام محض چند سالوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو ایک شاعر کے فکری اور فنی ارتقاء کی ایک مکمل داستان ہے۔ جی، یہ وہ دور ہے جب اقبال نے اپنی شاعری کو حب الوطنی اور فطرت نگاری کے محدود دائرے سے نکالا اور کائنات، انسانیت اور تہذیب کی وسعتوں سے ہمکنار کیا۔ بالکل درست۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر اقبال کی فکر کی پوری عظیم الشان عمارت کھڑی ہے۔ اس دور کو سمجھے بغیر اقبال کے آخری ادوار کی شاعری اور ان کے مکمل پیغام کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ وہ تبدیلی کا لمحہ تھا جب اقبال بنے، اور اس نے نہ صرف اردو شاعری کو نئی سمت دی بلکہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی سوچ پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ اور اس پورے سفر کو سمجھنے کے بعد دیباچے میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو انسان کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو اگر مختلف طریقے سے پیش آتا تو شاید آج ہم اقبال کو اس طرح جانتے ہی نہ ہوتے۔ آپ اس واقعے کی بات کر رہی ہیں جب اقبال یورپ سے واپس آئے اور انہوں نے اردو میں شاعری ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جی بالکل۔ جی، شیخ عبد القادر لکھتے ہیں کہ اقبال کا خیال تھا کہ ان کے گہرے اور پیچیدہ فلسفیانہ خیالات کے اظہار کے لیے اردو زبان کا دامن تنگ ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان بلند پایہ خیالات کا غق صرف فارسی زبان ہی ادا کر سکتی ہے، جس کی ایک طویل علمی اور صوفیانہ روایت۔ لیکن پھر ان کے دوستوں نے، خاص طور پر شیخ عبد القادر اور کچھ دیگر احباب نے شدید اصرار کیا کہ وہ اردو کو نہ چھوڑیں۔ جی، انہوں نے اقبال کو قائل کیا کہ ان خیالات کی ہندوستان کے عوام کو زیادہ ضرورت ہے اور ان تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ اردو ہی ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، اگر اس وقت اقبال اپنے دوستوں کی بات نہ مانتے اور اردو میں لکھنا چھوڑ دیتے تو آج اردو ادب اور ہماری فکری تاریخ کیسی ہوتی؟ شکوہ، جواب شکوہ، خضر راہ، مسجد قرطبہ جیسی نظمیں جو عوام کی زبان بن گئیں، وہ ہمارے پاس نہ ہوتی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اقبال کے ورثے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔